نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اور اسبات۔ ناظرین محترم، عقیدہ ختم نبوت اسلام کا وہ عظیم الشان عقیدہ ہے کہ اس کی بنیاد پر مسلمانان عالم کا دین و ایمان مستحق و مصدق اور ان کا عمل ہماگیری کا مظہر ہوتا ہے۔ اس عقیدے کی مختصر تشریح اس طرح ہے کہ سلسلہ نبوت کا آغاز ابو البشر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی تخلیق اور تبعیض سے ہوا، اور پھر مختلف علاقوں، زمانوں، قبیلوں، قوموں اور ملکوں وغیرہ میں یہ منصب پروان چڑھتا ہوا حضور سرور کائنات صاحب الاولاق رحمت للعالمین نبی اولین و آخرین صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد تک منتہا ہوا۔ بعثت آدم علیہ السلام و بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان روایات کے مطابق 1,24,000 یا کم و بیش پیغمبر احکام الہی کی تبلیغ و اشاعت کرنے آئے، اور بروایات مصدقہ تقریباً 315 اولو العزم اور مقدس رسولان اعظام مبعوث ہوئے، اور انہوں نے پیغام الہی کی ترویج و نفاذ کرنے کا حق ادا کیا۔ لیکن حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ سلسلہ ختم کر دیا گیا، اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمدا ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ سورہ احزاب آیت نمبر 40۔ یعنی محمد مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ قرآن مجید کے اس اعلان کو آیے تکمیل دین کے ذریعے مؤکد کیا گیا۔ ارشاد ربانی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ یعنی آج تمہارے لیے دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ اس کے علاوہ 98 آیات قرآنی اور ہیں جو اشارتاً مجملاً اور منفصلاً عقیدہ ختم نبوت کی تائید و تصدیق کرتی ہیں۔ تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے، اور حدیث کے ذخیرے پر نظر ڈالی جائے تو تقریباً 210 احادیث اس عقیدہ ختم نبوت کی صحت پر شاہد ہیں۔ بطور نمونہ ایک حدیث تبرکاً درج کی جاتی ہے کہ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان مثلنی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنی بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویۃ فجعل الناس یطوفون به ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين۔ رواہ بخاری فی کتاب الانبیاء اور رواہ مسلم فی الفضائل۔ ناظرین محترم، اس حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال مجھ سے پہلے انبیاء کے ساتھ ایسی ہے جیسے کسی شخص نے گھر بنایا اور اس کو عمدہ آراستہ اور پیراستہ بنایا، مگر اس کے ایک گوشے میں ایک اینٹ کی جگہ تعمیر سے چھوڑ دی۔ پس لوگ اس گھر کے دیکھنے کو جوک در جوک آتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ ایک اینٹ بھی کیوں نہ رکھ دی گئی تاکہ مکان کی تعمیر مکمل ہو جاتی۔ چنانچہ اس جگہ کو پر کیا اور مجھ سے ہی قصر نبوت مکمل ہوا، اور میں ہی خاتم النبیین ہوں۔ ناظرین محترم، عقیدہ ختم نبوت پر صحابہ کا اجماع مستند تاریخ سے ثابت ہے کہ چنانچہ دور صدیقی میں مسلمہ کذاب کے خلاف صحابہ نے جہاد اور قتال کیا۔ اس میں مسلمان مقتولوں کو شہید سمجھا گیا،
مدعین کذاب اور ان کے حواریوں کو کافر سمجھا گیا، ان کے خون کو حلال اور مال کو غنیمت سمجھا گیا، ان کے دوران جنگ قید ہونے والی بیوی بچوں کو غلام لونڈیا بنایا گیا۔ چنانچہ جنگ یمامہ اسلام کی وہ مشہور جنگ ہے جو عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت اور صیانت کے لیے لڑی گئی، اور مسلمہ کذاب کو اس کے جھوٹے دعویٰ کی بنا پر کہ وہ اللہ کا نبی ہے اس کو کفر کردار تک پہنچایا گیا۔ اس سے اس عقیدے کے بارے میں تمام صحابہ کی نظری و عملی عقیدہ اجتماع کی سمت متعین ہو جاتی ہے۔ ناظرین محترم، دور خلافت راشدہ کے بعد ہر دور، ہر طبقہ اور ہر سطح پر عقیدہ ختم نبوت کو بالکل اسلام کی حقیقی قدروں کے مطابق سمجھا گیا، اور اس کے منکروں کی نہ صرف زبان سے مخالفت کی گئی بلکہ طاقت سے ان کو ان کے جھوٹے دعووں سے رجوع پر مجبور کیا گیا اور انکار کی صورت میں تہ تیگ کیا گیا۔ مسلمانوں کے ہاتھوں منکرین کے انجام کی تاریخ علامہ ابوالقاسم رفیقی دلاوری نے ائمہ تلبیس کے نام سے 2 جلدوں میں مرتب کی ہے، جو دور رسالت کے اسود عینی سے لے کر 20ویں صدی عیسوی کے جھوٹوں تک محیط ہے، جن کا انجام برا ہوا۔ ناظرین محترم، رسول پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد کسی بھی قسم کے ذلی، بروزی، مثیلی، متبع نبی یا صاحب شریعت و بلا شریعت رسول و نبی کی آمد کی منسوخ کا صریحاً اعلان فرما دیا۔ قرآن کریم نے نبی خاتم النبیین کا لفظ بولا ہے، جس کا رسول ہونا ضروری نہیں مگر رسول کا نبی ہونا ضروری ہے، یعنی نبی کے منصب کی انقطاع کا مطلب یہ ہوا کہ سلسلہ نبوت بھی موقوف ہوا اور سلسلہ رسالت بھی مطلقاً اور سلسلہ رسالت بھی مطلقاً یعنی ہر قسم کی نبوت منقطع موقوف ہے۔ قرآن کریم کے اعلان خاتم النبیین کے مفہوم کی تشریح و تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے ذکر فرمائی، مگر ہاں 2 ہستیوں کی آمد کا ذکر بھی ہوا جو اعلان ختم نبوت کے بعد آئیں گی، مگر ان ہستیوں کی آمد سے نہ تو عقیدہ ختم نبوت کی صحت متاثر ہوگی اور نہ ہی ان ہستیوں کی آمد سے جمہور مسلمانوں کے انقطاع نبوت کے عقیدے میں کسی قسم کی کمی بیشی ہونے کا امکان ہے۔ ان دونوں ہستیوں کا آنا احادیث صحیحہ سے ثابت ہوا، اور جو روح حدیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کے موافق اور منکرین کے دعووں کے مخالف ہے۔ ناظرین محترم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور ان یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، اور یہ کہ وہ اترنے والے ہیں، پس جب تم ان کو دیکھو تو پہچان لینا۔ ان کا قد درمیانہ، ان کی رنگت سرخ و سفید اور زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے، ان کے سر کے بال ایسے ہوں گے کہ گویا ان سے پانی ٹپکنے والا ہے، حالانکہ وہ بھیگے ہوئے نہ ہوں گے۔ وہ اسلام پر لوگوں سے جنگ کریں گے، صلیب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، خنازیر کو مار ڈالیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے زمانے میں اسلام کے علاوہ تمام ملتوں کو ختم کر دے گا، اور وہ زمین میں 40 سال قیام فرمائیں گے، پھر وہ وفات پا جائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ اس حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی متعدد نشانیاں اور آپ کے دینی اقدامات کا اثبات مذکور ہے۔ آپ کس حیثیت سے زمین پر 40 سال تک قیام فرمائیں گے، اس پر روشنی ڈالتے ہوئے تفسیر کبیر کے مفسر علامہ فخر الدین رازی شافعی رقم تراز ہیں کہ انبیاء کا دور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے تو تمام انبیاء کی آمد کا زمانہ ختم ہو گیا۔
اب یہ بات بعید از قیاس نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہوں گے۔ جلد سوم صفحہ نمبر 343۔ ناظرین محترم، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ان تمام دلائل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا، اور کسی کو بھی یہ نبوت کا منصب اللہ تبارک و تعالی عطا نہیں فرمائے گا۔ ہمارے نبی، ہمارے آقا و مولا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا۔ ناظرین محترم، ملتے ہیں پھر کسی دوسری ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ جزاکم اللہ تعالی خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔